دن کائنات بنی، اسی دن ایک فیصلہ بھی لکھا گیا کہ زمین پر ایک گھر ہوگا جہاں انسان اپنے رب سے ملے گا، وہ گھر خانہ کعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ پھر اچانک ایک روشنی زمین کی طرف آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑی علاقے میں کھڑے ہیں، پہلی بار زمین کو دیکھتے ہیں، پہلی بار ہوا کو محسوس کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اے رب، میں اکیلا ہوں۔ تنہائی، خاموشی، آنسو اور پھر سالوں بعد عرفات کے میدان میں ہوا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آدم وہ ایک دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں۔ یوں انسان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، میرے لیے گھر بناؤ جہاں لوگ میری عبادت کریں گے، طواف کریں گے، تلاوت کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی اس وادی میں پہنچے جو اس وقت خاموش تھی، اور وہاں پہلا گھر بنایا، وہی جگہ جہاں آج کعبہ ہے۔ نور زمین پر اترا، فرشتے طواف کرتے نظر آئے۔ یہ تھا پہلا کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ صدیاں گزرتی گئیں، لوگ بگڑتے گئے، پھر ایک دن آسمان کھلا، بادل چیخے، زمین لرزی اور طوفان آیا۔ پانی نے پہاڑوں کو چھو لیا، کعبہ کی عمارت گر گئی، مگر بنیادیں اللہ نے محفوظ رکھی۔ یہ تھا طوفان نوح۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، انبیاء آتے گئے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ نومولود تھے، خالی وادی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہاجرہ رو کر پوچھتی ہے، ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پھر ابراہیم ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ ہاجرہ گہری سانس لے کر کہتی ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے الفاظ اس وادی کی مٹی میں آج تک گونجتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے ہیں۔ ہاجرہ بے قراری سے دوڑتی ہے، صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کوئی نہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے، پھر واپس اسی طرح سے صفا اور مروہ پر 7 چکر لگاتی ہے۔ ہر قدم میں خوف بھی ہے اور امید بھی اور دعا بھی۔ پھر اچانک اسماعیل کے پیروں کے پاس زمین پھٹتی ہے، پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ ہاجرہ روتے ہوئے بولتی ہے، زم زم، ٹھہر جا۔ یہ تھا زمزم کا معجزہ۔ سال گزرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں۔ اسماعیل جوان ہو چکے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں، بیٹے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کا گھر دوبارہ کھڑا کریں۔ دونوں خاموشی سے کام شروع کرتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، دیواریں بنتی ہیں، پسینہ بہتا ہے، مگر دل نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ آخر میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے رب، ہم سے یہ قبول فرما۔ اسی لمحے
جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں، ایک روشن خوبصورت پتھر ہاتھ میں، یہ حجر اسود ہے۔ شروع میں یہ دودھ کی طرح سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسے رکن میں نصب کرتے ہیں، روشنی لہروں کی طرح پھیلتی ہے۔ پھر سالوں کے بعد کئی سال گزرے، کعبہ کی مرمت ہوتی ہے۔ جب حجر اسود لگانے کا وقت آتا ہے تو قبیلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایک قبیلہ کہتا ہے ہم لگائیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم معتبر ہیں، ہم لگائیں گے۔ اسی طرح سے یہ جھگڑا خون ریزی تک پہنچنے والا تھا۔ اچانک کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہیں، سب آوازیں رک جاتی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں یہ شخص امین ہے، ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھائی، پتھر اس میں رکھا اور حکم دیا اس کو ہر قبیلہ اس کپڑے کو پکڑے، اور جب سب قبیلے والوں کے نمائندوں نے اس کپڑے کو پکڑا، حجر اسود کو اونچا کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارکوں سے اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں مکہ ایک بہت بڑے فتنے سے بچ گیا۔ مدینہ میں نماز جاری ہے، اسی وقت وحی آتی ہے، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مڑتے ہیں۔ پوری امت اب کعبہ کی طرف مڑ جاتی ہے، زمین پر ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، امت کا قبلہ مقرر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونا، اونٹ پر سوار سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں، آنسو آنکھوں میں کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، خود گرا دیتے ہیں اور بلند آواز میں کہتے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کعبہ پاک ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے لیے امن کا گھر بن جاتا ہے۔ آج لاکھوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، لاکھوں لب یک زبان ہو کر پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ لبیک اللہم لبیک۔ طواف کرتے ہیں، ہر انسان صرف ایک ہی حقیقت سمجھتا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے اور اس گھر تک پہنچ جانا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔